جی کلاس آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں حدیث نمبر 23 بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس حدیث مبارکہ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ نصیحتوں کو پڑھیں گے جو کہ اعمال حسنہ سے ریلیٹڈ ہیں کہ اعمال حسنہ کے فضائل کیا ہیں. ٹھیک ہے، اور شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ابی مالک بن حارث بن عاصم الاشری رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو مالک حارث بن عاصم اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الطہور پاکیزگی شطر الایمان کے نصف ایمان ہے، والحمدللہ اور الحمدللہ تملأ بھر دیتا ہے المیزان ترازو کو، وسبحان اللہ اور سبحان اللہ، والحمدللہ اور الحمدللہ تملأانی دونوں بھر دیں گے، او تملأ یا ایک ہی بھر دے گا، ما بین السماء جو درمیان میں ہے آسمان کے، والارض اور زمین، والصلاۃ اور نماز نور نور ہے، والصدقات اور صدقہ برہان دلیل ہے، والصبر اور صبر ضیاء روشنی، والقرآن یہ قرآن ہے، حجت حجت یعنی حجت کس کو کہتے ہیں ہم؟ دلیل کو کہتے ہیں، لاکا تیرے لیے، او علیہ کا یا تیرے خلاف. جی، کل الناس اور ہر ایک آدمی یغدو صبح کرتا ہے، فبائع پس سودا کرنے والا، نفسا جان اپنی کا، فموتی کوہا اور آزاد کرنے والا ہے، او موبی کوہا اور یا ہلاک کرنے والا ہے. رواہ مسلم، اس کو مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی جو ہم نے حدیث کی آخری لائن پڑھی ہے اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے، کیونکہ مسلم شریف میں حدیث آئی ہے. اچھا جی بچوں، اب ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. حضرت ابو مالک حارث بن عاصم اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ کہنا ترازو کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمان اور زمین کے درمیان والی فضا کو بھر دیتے ہیں، یا ایک ہی بھر دیتا ہے، یعنی ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی بھر دیتا ہے کہنا، یعنی ذکر الہی کی یہاں پہ ہمیں اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے. پھر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز نور ہے اور صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن ایک دلیل ہے تیرے حق میں یا تیرے خلاف. اچھا، یہ جو ہم نے حدیث یہاں پہ یہ جو حدیث کا ٹکڑا ہے نا، یہ بڑا اہم ٹکڑا ہے کہ قرآن تیرے حق میں جو ہے دلیل ہے اور تیرے خلاف بھی. تو یہ جو ہے پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے آپ سے، کیونکہ اسٹوڈنٹ نا اس کی اکثر تشریح غلط کر دیتے ہیں. ترجمہ تو صحیح لکھ دیتے ہیں لیکن تشریح جو ہے، مفہوم جو ہے اس کا غلط لکھ دیتے ہیں. اس وجہ سے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اس کو ہائی لائٹ کر لیں کہ پیپر میں بھی آ سکتا ہے. اور اس کے بعد ہے کہ آدمی جب صبح کرتا ہے وہ اپنی جان کا سودا کرتا ہے، یا تو اسے آزاد کرتا ہے یا اسے ہلاک کر دیتا ہے. اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو مسلم شریف کی حدیث میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. تو اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے چند اعمال حسنہ کے فضائل بیان کیے ہیں، یعنی نیک اعمال کون کون سے ہیں. باری باری ہم ہر ایک کی اہمیت کو دیکھیں گے. اور اس میں سب سے پہلا جو عمل بتایا گیا ہے، نیک عمل بتایا گیا ہے، وہ یہ بتایا گیا ہے کہ پاکیزگی اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے. جیسے کہ اسٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ پاکیزگی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، یعنی ایمان کا آدھا جو ہے وہ پاکیزگی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس کو نصف ایمان اس لیے، یعنی اگر آپ دیکھو تو کہا گیا ہے تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے کہ صفائی یا پاکیزگی کتنی ضروری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. ہماری شریعت اسلامی میں یا ہماری جو شریعت ہے اس میں طہارت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی عبادات کا حکم دیا ہے کلاس، ان میں سب سے زیادہ جو اہم ہے وہ نماز ہے. تو نماز کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ ہے طہارت اور پاکیزگی. یعنی طہارت اور پاکیزگی کو شرط قرار دے دیا گیا ہے. جب تک آپ کا جسم صاف نہیں ہوگا، جب تک آپ کا لباس صاف نہیں ہوگا تو نماز قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ شرط ہے اس کے لیے. یعنی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو وضو پہلے کرنا شرط ہے کہ اپنے آپ کو صاف کرنا. اگر کہیں کوئی گندگی ہے، کوئی اس طرح سے کوئی شک و شبہ ہے
اس کو چھوڑ دیا جائے، یعنی پہلے اپنے آپ کو صاف کیا جائے، کپڑے چینج کیے جائیں، لباس صاف ہونا چاہیے، جسم صاف ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد اپنی نماز اللہ کے آگے کھڑے ہونا جا کے۔ اور ایک اور حدیث آتی ہے، حدیث کے تناظر میں 2 احادیثیں میں نے اسٹوڈنٹس آپ کو بتا دی۔ ایک تو ابھی یہ بتائی ہے کہ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، ایک دوسری یہ ہے کہ جو سنت کے مطابق صحیح وضو کرتا ہے اس کے سابقہ سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ طہارت کہتے کس کو، طہارت پاکیز کیوں کہتے ہیں، اور پاکیزگی جو ہے طہارت جو ہے 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے انسان کی ظاہری عبادت اور ایک ہوتی ہے باطنی عبادت۔ ظاہری عبادت سے کیا مراد ہے؟ ظاہری عبادت سے مراد ہے انسان کا لباس، اس کی جو ظاہری حالت ہے وہ صاف ہے یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان ظاہری حالت میں اس کا جسم بھی آ جاتا ہے، اور اگر نماز پڑھنی ہے دن میں 5 وقت تو اپنے جسم کو بھی صاف رکھنا ہے۔ جب جسم صاف نہیں ہے تو پھر نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کی جو اولین شرط ہے وہ یہ ہے پہلے وضو کریں، پاکیزگی حاصل کریں، طہارت حاصل کریں، پھر نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو اس میں عادت ہے کہ سب سے پہلے تو ہے آپ کی ظاہری طہارت۔ ظاہری طہارت میں کیا عادت ہے کہ جس سے آپ اپنا لباس صاف کرتے ہو، اپنا جسم صاف کرتے ہو۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی شخصیت بھی نکھرتی ہے، آپ کو اپنا آپ خود بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں ہم صاف ستھرے ہیں، 5 وقت اگر ہم نے دن میں نماز پڑھنی ہے، اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، تو ہمارا لباس بھی صاف ستھرا ہے۔ یعنی آپ یہاں سے اندازہ لگاؤ اسٹوڈنٹس کہ جب آپ کسی سے ملنے جانا ہو تو آپ کیا کرتے ہو، آپ اچھے سے اچھا لباس پہنتے ہو، آپ کوشش یہ کرتے ہو کہ دوسرے کو ہمارا لباس اچھا لگے، یا آپ اپنی ہر ممکن جو ہے وہ کوشش یہ کرتے ہو کہ آپ کے جوتے جو ہیں، آپ کا لباس، آپ کے بال، ہر چیز جو ہے دوسروں کو اچھی لگے اگر آپ نے کسی سے ملنے جانا ہے۔ تو آپ اسی طرح سے اپنے ذہن میں یہ رکھو کہ ہم نے ابھی اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو کیا ہمارا لباس اگر گندا ہوگا تو ہم اللہ کو اچھے لگیں گے؟ نہیں لگیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سے ملنے سے پہلے، اللہ کے حضور پیش ہونے سے پہلے اپنے لباس کو بھی صاف رکھنا ہے، اپنے جسم کو بھی صاف رکھنا ہے۔ ہم نے اپنی ظاہری پاکیزگی، یہ تو ہوتا ہے ظاہری طہارت۔ اب جو طہارت کی دوسری قسم آ جاتی ہے وہ ہے باطنی طہارت، یعنی باطنی طہارت سے کیا مراد ہے؟ دل، آپ کا دل بھی صاف ہونا چاہیے، یعنی انسان کا جو دل ہے وہ ظاہر اور باطن دونوں صاف ہو۔ یعنی اگر وہ اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہے تو دل میں ہر طرح کی جو اس طرح کی خواہشات ہیں اس سے پاک، اس کا تزکیہ کر کے جائیں، ٹھیک ہے۔ دل کو یہاں پہ اس سے مراد ہے کہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ تقویٰ کا اشارہ کیا ہے، یعنی جو انسان اپنی ظاہری اور باطنی پاکیزگی اختیار کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ تقویٰ کے اصول کے لیے گامزن ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح سے سورہ بقرہ کی آیت ہے 183 کہ ہم نے تم پہ روزے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی ہماری عبادات کا مقصد بھی کیا ہے؟ انسان کو متقی بنانا، انسان تاکہ تقویٰ اختیار کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلا جو تھا حصہ حدیث کا، یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ جو ہماری یہ مال حسنہ کے چند فضائل ہم اس حدیث مبارکہ میں پڑھ رہے ہیں، اس میں سب سے پہلا جو ہم نے پڑھا ہے وہ صفائی ہے، طہارت ہے، اور یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ طہارت اختیار کرنا کتنا ضروری ہے۔ نہ صرف انسان خود کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ جہاں پہ ظاہری پاکیزگی، باطنی پاکیزگی، آپ کے خیالات ہیں، آپ کا دل صاف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں کسی کے لیے بغض اور کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہو گیا ہمارا پہلا حصہ۔ دوسرا جو حصہ ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ کہنا ترازو کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس کو پور کر دیں گے، یا دونوں میں سے کوئی ایک۔ دیکھیں یہاں آپ نے حدیث کی تفسیر اسٹوڈنٹس اس طرح سے کرنی ہے کہ یہاں پہ بچوں کے ذکر الہی کی اہمیت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا یعنی اس کی کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے۔ زمین و آسمان کے اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان میں جتنا بھی خلا ہے، اگر آپ یہ تسبیحات بیان کرتے ہو، سارا دن الحمدللہ کہتے ہو یا سبحان اللہ کہتے ہو، تو یہ اجر سے بھر دیا جائے گا۔ یعنی آپ کے لیے، یعنی ایک مثال دی گئی ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اتنا اجر آپ کو ملے گا، صرف اور صرف یہ تسبیحات کہنے کے لیے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہو سب سے پہلے الحمدللہ، کہ اگر کوئی آپ سے آپ کا حال پوچھتا ہے کہ آپ کیسے ہو تو آپ آگے سے کہتے ہو الحمدللہ، تو اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا۔ سبحان اللہ ویسے تو ہم اس لیے بولتے ہیں کہ جب ہم قدرت کے مظاہر دیکھتے ہیں
اور اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے بولتے ہیں۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ جب آپ ذکر الہی کرتے ہو، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر آپ اپنی زندگی میں ایڈ کر لیتے ہو اسٹوڈینٹس، تو اس کا کتنا اجر ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ وہ تسبیحات ہیں جو کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں ہم یہ تسبیحات کو کر سکتے ہیں۔ بلکہ میں تو ہمیشہ یہی چیز کی تاکید کرتی ہوں کہ اسٹوڈینٹس بہت زیادہ جو ہے کوشش کیا کریں کہ فالتو گفتگو کرنے کی بجائے، جب آپس میں آپ فری بھی بیٹھے ہوتے ہیں، فالتو گفتگو کرنے کی بجائے آپ یہ کر سکتے ہو، کیونکہ مومن جو ہے وہ لایانی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ الحمدللہ یا اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کریں، سبحان اللہ، اللہ کی پاکیزگی بیان کریں۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ آپ کو اتنا اجر ملے گا جتنا زمین و آسمان کے درمیان خلا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ سارے کا سارا خلا پور کر دیا جائے گا، مثال دی گئی ہے اس کی۔ تو ہم نے جس طرح سے اللہ تعالیٰ جیسے ذکر الہی کی بہت اہمیت ہے، اور ہم نے جس طرح سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے اس کو قرآن کے تناظر میں بھی لکھنا ہے اور حدیث کے تناظر میں بھی لکھنا ہے کہ ذکر الہی کی کیا اہمیت ہے۔ صرف تفسیر کو چند لائنز میں ایکسپلین نہیں کرنا، قرآن اور حدیث کے تناظر میں بھی بیان کرنا ہے۔ قرآن کے تناظر میں یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ ہم نے پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے، پیچھے ہے نا، جب ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے یہ آیت پڑھی تھی کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون اور اطمینان جو ہے ملتا ہے، نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب آپ یہ تسبیحات پڑھتے رہو گے، آپ اندازہ لگاؤ کہ زمین و آسمان کا جو ایک خلا ہے وہ بھر دیا جائے گا آپ کے اجر سے، پھر کہاں بے سکونی رہ جائے گی؟ جب لایانی باتوں سے آپ پرہیز کریں گے، فضول باتوں سے آپ پرہیز کریں گے، لایانی باتوں میں غیبت آ جاتی ہے، اس طرح کی چیزیں یا فضول گوئی آ جاتی ہے۔ تو جب آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کیا کریں گے؟ ذکر الہی کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ سکون اور اطمینان تو صرف اللہ کے ذکر میں اور باقی اور کسی چیز میں ہے ہی نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زندگی میں انسان کو ہر چیز دے دی، ہر چیز دے دی ہے، لیکن صرف سکون ایک ایسی چیز ہے جو وہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو وقت ہے ذکر الہی میں گزارنا ہے۔ اور جو انسان چاہتا ہے کہ وہ ولی اللہ بنے، یعنی اللہ کا دوست بنے، تو اسے چاہیے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ذکر الہی کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ تو اس کے لیے جو یہ اللہ کے نبی نے ہمیں تسبیحات بتائی ہیں، ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے۔ کون کون سی ہیں؟ الحمدللہ کہنا اور سبحان اللہ کہنا۔ یا اس کے ساتھ ساتھ ہم استغفار کا بھی بہت زیادہ جو ہے کر سکتے ہیں، ورد کر سکتے ہیں، ہم استغفار پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے حضرت جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی سوری کہ پوچھا ان سے کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ میری جو ہے پریشانی ختم نہیں ہوتی، میری مشکلات ختم نہیں ہوتی، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے استغفار کریں۔ تو ہمیں اس چیز سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کا ذکر ہے وہ کس طرح سے انسان کے دل کو اطمینان نصیب کرتا ہے، یا کس طرح سے انسان کو سکون نصیب کرتا ہے۔ تو یہ حدیث کا دوسرا حصہ تھا۔ حدیث کا تیسرا حصہ آ جاتا ہے کہ کیا ہے جی حدیث کا تیسرا حصہ کہ نماز نور ہے۔ یہاں پہ نماز کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم پڑھ لیتے ہیں کہ صدقہ دلیل ہے اور صبر روشنی ہے۔ اب صدقہ دلیل ہے اور صبر روشنی ہے، یہ تین اہم چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اسٹوڈنٹس کے۔ نماز نور ہے، نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اس لیے نماز جو ہے وہ دل کو سکون بخشتی ہے، اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم نے کل بھی نماز کے حوالے سے بہت ساری آیات پڑھی ہیں، احادیث پڑھی ہیں۔ کل بھی ہم نے حدیث میں یہی پڑھا تھا نا کہ نماز قائم کرنا، اگر میں نماز قائم کر لوں تو وہ کافی ہوگا جنت میں جانے کے لیے۔ وہ جو جنت کی شرائط ہم نے پیچھے پڑھی ہیں، تو آپ اس کی ساری تفصیل، یعنی یہ نماز دین کا سکون ہے۔ اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب بھی پریشان ہوتا ہوں میں وضو کرتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ مومن اور کافر میں جو ہے فرق کرنے والی وہ نماز ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کافرانہ روش اختیار کی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ اس کی تفسیر کس طرح سے کرو گے؟ احادیث کے تناظر میں نماز کی اہمیت، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہے جو صدقہ دلیل ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 ہے
کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو مٹاتا ہے. یعنی یہاں پہ دیکھو جب انسان کسی کو قرض دیتا ہے اور قرض دینے کے ساتھ ساتھ یہ کنڈیشن رکھ دیتا ہے کہ میں نے مال کو بڑا ہوا لینا ہے. سود سے کیا؟ سود یعنی جس کو ہم عربی زبان میں ربا کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے مال میں بڑھوتری. تو جب انسان کسی کو قرض دیتا ہے اور قرض کے ساتھ یہ کنڈیشن رکھ دیتا ہے کہ میں نے تم سے فلاں ٹائم پہ اگر یہ چیز لینی ہے تو میں اس سے جو ہے دگنی اماؤنٹ تم سے لوں گا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے، اور وہ ساری زندگی جو ہے وہ تو اپنا قرض اتارنے میں گزار دے گا نا، ہے نا. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ سود نہیں لینا. ٹھیک ہے. ہاں یعنی ہم نے پیچھے ایک حدیث پڑھی تھی، اگر بچوں آپ کو یاد ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ حلال ذرائع جو ہے انسان کو متعارف کروائے، اگر حرام کو منع کیا ہے تو اسی کی ریپلیسمنٹ بھی دی ہے. یعنی اس چیز کو، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھنا ہے آپ نے کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں سے منع کر دیا، جیسے سود سے منع کر دیا، ہر حرام چیز کی ریپلیسمنٹ بھی دی ہوئی ہے. جیسے کہ وہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ پھینکتے ہوتے تھے، 500 پھینکتے ہوتے تھے، جو زمانہ جاہلیت کے لوگ تھے 500 پھینک رہے ہیں تاکہ قسمت کا حال معلوم کر لیں، تاکہ آنے والا وقت معلوم کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے 500 کو حرام قرار دے کے اس کے مطابق جو ہے دعائے استخارہ جو ہے وہ حلال قرار دی، کہ یعنی اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کچھ بھی کرنا، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعائے استخارہ جو ہے اس طرح سے آپ اس کو دعائے استخارہ کر سکتے ہو، تاکہ کیا ہو کہ آپ کے جو بھی کہتے ہیں کہ دعائے استخارہ کرنے کے بعد ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو چیز آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے آپ کا دل اس کے لیے مطمئن ہو جاتا ہے، جو آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی آپ اس کے لیے بے چین ہو جاتے ہو. تو یعنی ہر چیز کے حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے دے دی، اور اگر حرام چیزوں کو قرار دیا ہے تو کسی وجہ سے کیا ہے، اور حرام کی ریپلیسمنٹ بھی دی ہوئی. جہاں پہ سود ہے، سود کی ریپلیسمنٹ کے صدقات کو بڑھاتا ہے. کہ جب آپ اسی کی نسبت اگر آپ صدقہ زیادہ سے زیادہ کرو گے تو مال بھی بڑھے گا، آپ کا مال کم نہیں ہوگا. کیونکہ جہاں پہ انسان یہ کہتا ہے کہ میرا ہو سکتا ہے کہیں مال نہ کم ہو جائے صدقے سے، تو ایسا نہیں ہے. جتنا آپ اس نیت سے دو گے کہ میں اللہ کے راہ میں دے رہا ہوں اور لوگوں کی مدد کی نیت سے دو گے، آپ یقین کرو کہ آپ کا جو مال ہے وہ بڑھے گا. تو سود سے مال نہیں بڑھتا، سود سے مال کم ہوتا ہے، اور سود تو ایک لعنت ہے. سود سے ہم نے منع ہونا ہے، اور ہمیں صدقہ دینا ہے جتنا ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد ہے صبر روشنی ہے. بالکل صبر روشنی، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جو قرآن ایک دلیل ہے. میں نے ابھی جب اس کا ترجمہ کر رہی تھی تب میں نے آپ سے اسٹوڈنٹس کہا تھا کہ یہ والا جو ہے یہ حدیث کا ٹکڑا پیپر میں آتا ہوتا ہے کہ قرآن حجت ہے تیرے حق میں بھی اور تیرے خلاف بھی، یعنی دلیل ہے. حجت کہتے ہیں دلیل کو. اب قرآن کیسے دلیل بنے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیپر میں یہ سوال آ جائے قرآن کیسے دلیل بنے گا انسان کی. دیکھیں اس کے حوالے سے جو ہے ہمارے علماء وہ یہ کہتے ہیں، ان کے اقوال اس طرح سے کہ ہو سکتا ہے کہ روز محشر میں قرآن جو ہے گواہی دے گا انسان کے حق میں، یا انسان کے خلاف گواہی دے گا. اب انسان کے حق میں کیا گواہی دے سکتا ہے کہ اے اللہ تیرا یہ بندہ مجھے مانتا بھی تھا، پڑھتا بھی تھا، اس کو مجھے سمجھتا بھی تھا اور پھر اس پر عمل بھی کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے. تو یہ تو ہو گیا، یہ ہمارے علماء کا کہنا ہے کہ اس طرح سے قرآن جو ہے ہمارے حق میں گواہی دے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ گواہی دینے سے کہ کیا مراد ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو قرآن مجید کی تعلیمات کے اکارڈنگلی ڈھال دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ ہماری سفارش کرے گا کہ اے اللہ تیرے اس بندے نے مجھے پڑھا بھی ہے، ٹھیک ہے، مجھے سمجھا بھی ہے اور مجھ پہ عمل بھی کیا. تو یہ تو ہو گئی ہماری فیور میں بات. اب خلاف، یعنی یہ قرآن جو ہے آپ کے خلاف کیسے دلیل ہوگا. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہے اللہ کے نبی ارشاد فرمانے کہ قرآن تیرے حق میں بھی ہے تیرے خلاف بھی ہے. تو خلاف کس طرح سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے قرآن یہ گواہی دے گا کہ یہ تیرا جو بندہ ہے مجھے مانتا نہیں تھا. یہ ہو سکتا ہے. یا پھر یہ کہے گا کہ میں قرآن مطلب اس طرح سے کہ مجھے مانتا تو تھا لیکن پڑھتا نہیں تھا. یعنی جس طرح سے اگر ہم اپنی مثال لیں کہ قرآن مجید کو ہم نے اپنی زندگی میں ہم اس کو مانتے تو ہیں، تو کیا ڈیلی ہم اس کو پڑھتے ہیں؟ پھر تیسری بات وہ یہ کہے کہ تیرا یہ بندہ مجھے مانتا تو تھا
اور پڑھتا بھی تھا لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا، یعنی مان بھی لینا قرآن مجید کو، پڑھنا بھی، سمجھنا بھی، اور پھر اس کے باوجود اس پہ عمل نہ کرنا، تو یہ انسان کے خلاف گواہی چلی جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی کہ جو حدیث کا آخری حصہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان روز صبح کرتا ہے، اپنی جان کا سودا کرتا ہے، یا اسے آزاد کرتا ہے یا اسے ہلاک کر دیتا ہے. تو اس حدیث میں یہ ایک اہم نقطہ بیان ہوا ہے کہ ہر انسان صبح کو نکلتا ہے تو اپنی جان کو خریدتا ہے، پھر اسے آزاد کرتا ہے یا اسے ہلاک کر دیتا ہے. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر روز اپنی جان کا سودا کرتا ہے. اگر وہ اپنی روزمرہ کی زندگی شریعت اسلامی کے مطابق گزارتا ہے تو اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. یہ بڑا مبارک سودا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ دیکھیں بیٹا، اس کو سمجھنا کچھ اس طرح سے ہے کہ کوئی نیکی کر کے انسان اپنے نفس کو آزاد کروا لیتا ہے، لیکن کوئی گناہ کر کے انسان اس میں جکڑتا، نفس اس کو جکڑ لیتا ہے نا. تو اسی طرح سے جیسے ہی صبح ہوتی ہے انسان کے پاس ایک موقع آتا ہے، انسان کے پاس ایک دوبارہ ایک چانس ہوتا ہے کہ وہ اٹھے اور اٹھ کے جو ہے نیک عمال کرے. جیسے وہ نیک عمال کرے گا اپنی جان کو بچا لے گا. کس سے بچا لے گا؟ نفس سے بچا لے گا. دوسری چیز جہنم کی آگ سے بچا لے گا. ٹھیک ہے. اور جو اس کا جو اپنے آپ کو ہلاک کروا لیتا ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ جیسے صبح ہوتی ہے اگر انسان پھر وہی برے کام کرتا رہے تو پھر اس کی ہلاکت ہے نا. دیکھو، انسان جب صبح ہوتی ہے تو صبح انسان کے پاس ایک نئی اپرچونٹی کے ساتھ ہوتی ہے، نئی ایک موقع کے ساتھ ہوتی ہے. کہ جیسے کہ ہم نے ابھی پیچھے بھی ایک حدیث میں پڑھا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی برائیاں مٹا دی جائیں، اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکی کرے. یعنی دیکھیں، ہر انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. اور شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے کہ وہ انسان کو یہ اس کے ذہن میں انجیکٹ کرتا ہے کہ تم پہلے اتنے گناہ گار ہو، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے نیکی کرنے کی، تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. سیریسلی شیطان کا یہ بہترین جو ہتھیار ہے وہ انسان کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ تمہاری جو ہے توبہ قبول نہیں ہوگی، تم جتنے مرضی نیک عمال کر لو کوئی فائدہ نہیں. لیکن ہمیں شیطان کی نہیں سننی، کیونکہ شیطان کا سب سے زیادہ جس انسان کو ٹارگٹ کرتا ہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، کیونکہ برا انسان تو آٹومیٹکلی برائی پہ ہے نا، اس نے کیا راہ راست سے ہٹانا ہے. تو وہ ہمیشہ جو ہے جو صراط مستقیم پہ جو چل رہے ہوتے ہیں ان کو ہٹاتا ہے. وہ زیادہ اس کو محنت ان لوگوں پہ کرنی پڑتی ہے. تو اگر نیک لوگوں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ یہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. تو آپ نے یہ دیکھنا کہ ہر صبح جو ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث ہے ہمارے سامنے کہ ہر صبح انسان کے ساتھ ایک نئی اپرچونٹی کے ساتھ آتی ہے، نیا موقع اس کو ملتا ہے کہ وہ اپنی جو ہے دن بھر میں اتنے نیک عمال کرے. کیونکہ نیک عمال کیا ہوں گے کہ انسان کی برائیوں کو مٹا دیں گے. جیسے ریزر، کوئی غلطی ہو جائے تو ہم ریزر یوز کرتے ہیں نا، ریموور یوز کرتے ہیں کہ اس غلطی کو مٹا دیں. تو آپ نے بس یہی کرنا ہے، اپنے ذہن میں یہی بات رکھنی ہے کہ آپ نے اس کی مدد سے جو ہے اپنی نیک اعمالوں کی مدد سے اپنی برائیوں کو مٹانا. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. جیسے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے خود پاور مانگ رہے ہوتے ہیں. انسان میں اتنی طاقت تو ہے ہی نہیں، انسان میں تو اتنی طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ دن بھر جو ہے نہیں. ہم یہ طاقت کس طرح سے اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں؟ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور لازمی یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی حدیث سمجھ آ گئی ہوگی. بہت خوبصورت حدیث تھی یہ، بلکہ کہہ لیں کہ ساری حدیث مبارکہ جو ہیں بہت خوبصورت حدیث مبارکہ آپ کے کورس میں شامل ہیں. تو آج ہم نے سورج پڑھا ہے اعمال حسنہ کے چند فضائل، اور اس میں ہم نے پڑھا سب سے پہلے کہ ہم نے نماز جو ہے ہماری جتنی بھی عبادات ہیں ان میں طہارت فرض ہے. یعنی اگر ہم نے نماز پڑھنی ہے تو سب سے پہلے ہمارا جسم پاک ہونا چاہیے، ہمارا ظاہر صاف ہونا چاہیے، ہمارا باطن صاف ہونا چاہیے. یعنی باطن سے کیا ہونا ہوتا ہے؟ دل میں تقویٰ ہونا چاہیے، کسی کے لیے بغض اور کینہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اپنی نیت کو خالص کریں، اپنے دل کو صاف کریں. تو ایسی نمازوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ جب آپ کے دل میں کینہ ہے، کسی کے لیے بغض ہے اور آپ کسی کے لیے برا سوچتے ہیں، غیبت کرتے ہیں. اس چیز سے صاف کرنا اپنے آپ کو. دوسری چیز آ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ تسبیحات سے بڑی اہمیت دی، ذکر الہی سارا دن، الحمدللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ، ان 3 جو ہے تسبیحات کو آپ شروع کر دیں. ٹھیک ہے. زندگی میں سکون آ جائے. تیسری جو چیز ہے ہم نے یہ پڑھی ہے کہ نماز اور صبر سے ہمیں مدد ملے گی.
کوئی بھی مشکل آ جاتی ہے تو مومنین کہ سوال کرنا ہے تو بس تو اللہ سے سوال کر. اگر ساری کائنات اکٹھی ہو جاتی تجھے نفع پہنچانے کے لیے تجھے نفع نہیں پہنچا سکتی، اور اگر ساری امت اکٹھی ہو جاتی ہے تجھے نقصان پہنچانے کے لیے تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. یعنی مدعی لاکھ برا جائے تو کیا ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا. تو ٹھیک ہے، ہم نے اس بات پہ عمل کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، مخلوق کو راضی نہیں کرنا. ہم نے مخلوق کو ویسے راضی کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن مخلوق کو راضی کرتے کرتے یہ نہ ہو جائے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ تیسری اور چوتھی جو اہم چیز تو یہ ہے کہ قرآن حجت ہے. حجت دلیل کو کہتے ہیں کہ تیرے حق میں بھی ہے اور تیرے خلاف بھی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کہ انسان کو ہر روز جو ہے وہ اپنی جان کا سودا کرتا ہے، یا تو وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے، یا تو پھر وہ جو کام کر رہا ہے اس کو کنٹینیو رکھتا ہے. یعنی جو ہر صبح ہے یہ نئی صبح ہے، اور ہر صبح اس عزم کے ساتھ آپ کی ہونی چاہیے کہ آج ہم نے اچھے اعمال کرنے ہیں اور ہم نے آج اپنی غلطیوں کو جو ہے مٹانا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. If you have any